کہ ہمارے مہمان ہیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بانی رہنما عمر نذیر کشمیری اور شوکت نواز میر۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہم آپ سے اس تحریک کی کہانی سننا چاہتے ہیں کہ اس کا آغاز کس طرح ہوا اور آپ لوگ اس تحریک کے ساتھ کیسے جڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ میں اور عمر نذیر صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تفصیل میں تو عمر نذیر بتائیں گے کیونکہ بانی اس تحریک کے وہ ہیں، میری مراد پونچھ ڈویژن ہے اور عمر نذیر صاحب وہ لیڈ کر رہے ہیں پونچھ ڈویژن کو، اور یہ تحریک پونچھ ڈویژن سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ اور یہ میں برملا یہ بات کہتا ہوں، میں بڑے فخر سے ہم پبلکلی یہ بات کرتے ہیں کہ پونچھ ڈویژن سے جو تحریک سٹارٹ ہوئی میرپور سے ہوتی ہوئی اس کا اختتام مظفر آباد کے اندر ہوا۔ تو اگر عمر نذیر صاحب اس پہ کلیئرلی کھل کے بات کریں گے تو وہ سب کے لیے بہتر ہوگا، تو میرے خیال سے اس کی ابتدا جو ہے عمر نذیر صاحب سے کی جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے موجب آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری آواز کو عوام الناس اور ارباب اختیار تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہماری تحریک کے دوران بھی آپ اس طرح کی ایفرٹس کرتے رہیں، مختلف سوشل میڈیا پہ اپنے انٹرویوز اور ہمارے اس تحریک کی کوریج کرتے رہے، اس پہ بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ 9 مئی 2023 کو راولہ کوٹ کے اندر جب حکومت کی طرف سے آٹے کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، اس کے رد عمل کے طور پر ہمارے کچھ تاجر، کچھ سول سوسائٹی، ہم نے وہاں پہ احتجاجی دھرنا دے دیا۔ ہمارا جو سپلائی ڈپو تھا وہاں پہ، تو اس وقت ہمارے درمیان میں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے۔ ہمارا بڑا سادہ سا مطالبہ تھا اس وقت کہ یہ جو ڈپو کے اندر آٹا موجود ہے، اس وقت تقریباً 4 ٹرک جو ہے آٹے کے موجود تھے ڈپو کے اندر۔ اس وقت کیونکہ ہم کو اس تحریک چلانے کے اس میں مونڈ میں یا اس طرح کو ہمارا ارادہ نہیں تھا، ہم نے انہیں یہ ریکویسٹ کی کہ یہ جو آٹا ڈپو کے اندر موجود ہے آپ اس کو جو ہے لوگوں کو پرانے ریٹس پہ دیں، کیونکہ آپ نے پرانے ریٹس پہ آیا ہوا ہے، تو بعد میں ہم جو آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں اس پہ ہم کو پروٹیسٹ کریں گے، لیکن کوئی وہ ہماری بات کی حکمت عملی ہوگی۔ اس پہ وہ ہٹ درم ہو گئے کہ یہ قطعا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم وہاں آپس میں بیٹھے، مشاورت کی اسی شام کو، تو ہم نے طے کیا جی کہ ہم نے اس پہ سٹینڈ کرنا ہے۔ وہاں پہ ہم نے اسی ڈپو کے گیٹ کے آگے احتجاجی دھرنا دے دیا، اور پھر شام کو ہم نے مشاورت کی کہ اگر ہم نے آٹے کے لیے لڑائی لڑنی ہے تو پھر جو ہماری بجلی ہے اور پھر حکمران اشرافیہ کی جو مراعات ہیں، یہ تینوں مطالبات ہمیں ساتھ رکھنے پڑیں گے۔ اس وقت ہم نے پھر اسی پہلے دن ہی ہم نے یہ دونوں مطالبات، یعنی بجلی کے بلات کے اندر جو ظالمانہ ٹیکسیز ہیں، جو بجلی کی قیمتیں ہیں، اور پھر جو حکمران اشرافیہ کی مراعات ہے، یہ تینوں مطالبات ہم نے ساتھ جوڑ کے ہم نے اسٹرگل شروع کر دی۔ تو ابتدا میں ظاہر ہے بہت ساری کیونکہ مشکلات بھی ہوئی، ہم دھرنے کے اندر بیٹھے، دھرنے سے اس تحریک کا آغاز ہوا۔ پہلے پروٹیسٹ نہیں ہوا بلکہ احتجاجی دھرنا شروع ہوا۔ بعد میں یہ ہے کہ ہم نے مرحلہ وائز پھر ہم نے کچھ دن وہاں پہ بیٹھنے کے بعد وہاں ہم نے پروٹیسٹ کیے وہاں لوکلی، جس میں ہمارے ساتھ تاجر، ٹرانسپورٹرز اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز جو آ کے شامل ہوئے ابتدائی مرحلے کے اندر۔ بعد میں کچھ ہماری پہلے سے ہماری مختلف علاقوں کے اندر، خاص کر کے پونچھ کے اندر، پونچھ ڈویژن کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے پہلے سے اتحاد موجود تھے، وہ بھی پھر ہمارے ساتھ ملے۔ ہم نے جوائنٹلی پھر اس کو جاری و ساری رکھا، یعنی ابتدا میں ہمارے انجمن تاجران، ٹرانسپورٹر اور عوامی ایکشن کمیٹی، اس میں یہ ہم نے مشترکہ جو ہے اس پہ وہ سٹارٹ لیا۔ پھر رفتہ رفتہ ہم نے اس کو پونچھ سے پونچھ ڈویژن، پھر ہم نے میرپور ڈویژن میں اس کو منظم کیا، وہاں پہ کیا۔ پھر ہم اس طرح رابطے کرتے رہے، مظفر آباد بھی رابطے کرتے رہے۔ بعد میں جی ہاں، بعد میں ہمارے یہ مئی سے ہم نے سٹارٹ لیا، اور اگست میں جا کے یہ مظفر آباد، کیونکہ 31 اگست کو مظفر آباد ڈویژن نے ایک بڑا بھرپور پروٹیسٹ کر کے پورے مظفر آباد ڈویژن کے اندر شٹر ڈاؤن پجا جم کر کے ایک بہت بڑی سٹرائک کی، اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ اس تحریک کا حصہ بنے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے 16 سپٹمبر کو مظفر آباد کے اندر ہمارا پورے تینوں ڈویژن کے جو لوگ ایکٹیوسٹ تھے اس تحریک کے اندر، ان کا مشترکہ ایک اجلاس ہوا، جہاں پہ جا کے ہم نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا۔ یہ ہماری ساری اس کی